मेरे अजीजों, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। हम यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से और चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट के तमाम खादमों की तरफ से आपको ईस्टर मुबारक। जिनके पास कलाम मुकद्दस है, मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए। मत्ती की इंजील 28वां बाब और उसकी पहली आयत से तलावत करेंगे। मत्ती की इंजील 28वां बाब पहली आयत में यूं लिखा है, और सबत के बाद हफ्ता के पहले दिन पाँव फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानंद सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम न डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी, और देखो यीशु उनसे मिला और उससे कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं, सब सर खुदा के हुजूर झुक जाएं और सब आंखें बंद हो। खुदावंद की हुजूरी को महसूस करें। वो अपने वादा के ऐन मुताबिक इस वक्त हमारे दरमियान है, और जब वो हमारे दरमियान है तो हमसे कलाम करता है, और उसके कलाम की कुदरत से खुशी, शादमानी और कामिल इत्मीनान जिंदगी में आता है। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, आज की सुबह के लिए तेरा शुक्र करता हूं जो हमें दुनिया के उस अजीम वाक़या की याद दिलाता है कि तूने मौत और कब्र पर फतह पाई, तू मुर्दों में से जी उठा और जिंदा है, और अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा। आई खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। क्या खुदावंद तूने मौत जिससे इंसान खाइफ था
तूने मौत और कब्र पर फतह पाकर बनी नौ इंसान को अबदियत में शरीक किया। तेरे इस अजीम मंसूबा के लिए तेरा शुक्र करता हूं। ऐ खुदा, मैं अपने आप को तेरे हुजूर लाया हूं ताकि मैं अपने इल्म, अपनी अक्ल, अपनी दानाई, अपनी फहम फिरासत और अपने तदब्बुर से नहीं, बल्कि तुझ जिंदा मसीह की हदायत और रूल कुद्दस की तहरीक से तेरी बातों को बयान कर सकूं। ऐ खुदा, हाज़रीन पर तेरी बरकत चाहता हूं। मेरी दुआ को सुन और कबूल फरमा। ऐ बाप, ये दुआ मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदाबंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आज का मज़मून है यीशु जिंदा है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि मसीह ने मरने से पहले, मसलूबियत से पहले ये तालीम दी थी कि वो मसलूब होगा और 30 दिन मुर्दों में से जी उठेगा। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि यीशु मसीह अपने कहने के ऐन मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को देखिए, मत्ती की इंजील 28वां बाब, मत्ती की इंजील 28वां बाब 5वीं आयत में लिखा है, फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम न डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि यीशु जिंदा है, और इसीलिए फरिश्ता ने औरतों से जो मसीह की मोहब्बत में, मसीह के उस प्यार में उसकी कब्र पर आई और उनकी तवक्को के बिल्कुल बरअक्स मंजर था और कब्र खाली पड़ी थी, और फरिश्ता ने उनको दिखाया कि ये जगह देखो जहां खुदावंद यीशु पड़ा था, अब वो यहां नहीं है, इसलिए कि ये कब्र है। कब्र में मुर्दा लोग होते हैं, मुर्दे होते हैं, लेकिन जिंदा कब्र में नहीं होते, और वो जिंदा है। अजीजों, मसीह जिंदा है। और फरिश्तों ने उन औरतों को बताया कि यीशु जिंदा है, और न सिर्फ बताया बल्कि उनको दिखाया कि ये जगह देखो जहां यीशु पड़ा था। देखिए मेरे साथ मत्ती की इंजील 28वां बाब और उसकी 6ठी आयत, वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, ये जगह देखो। उन्होंने खाली कब्र को दिखाया, और खाली कब्र को दिखाया और ताकि वो जान जाए कि यीशु जिंदा है, वो कब्र में नहीं है। अब वो जगह खाली पड़ी है, अब वो कब्र खाली पड़ी है, और ये इस बात का सबूत है कि यीशु जिंदा है। अगर मसीह जिंदा ना होता तो वो कब्र में होता, लेकिन बाइबल ये बयान करती है कि मसीह का जी उठना कोई हादसा नहीं, कोई इत्तफाकिया वाकया नहीं, बल्कि एक इलाही मंसूबा है। और वो उस मंसूबे के तहत अपने कहने के मुताबिक जो उसने फरमाया था, उस फरमान के ऐन मुताबिक यीशु मुर्दों में से जी उठा।
اور اسی بنا پر فرشتے نے عورتوں کو دکھایا کہ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور پھر ایک خاص بات کہ کوئی عام نہیں جو طبعی موت مرا ہو وہ نہیں، بلکہ جو مصلوب ہوا تھا۔ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ مسیح جو مصلوب ہوا تھا، مسیح جس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، مسیح جس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، مسیح جس کے بدن پر کوڑے برسائے گئے، مسیح جس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا، وہ زندہ ہے۔ اور یہ جگہ دیکھو جہاں اسے دفن کیا گیا تھا، یہ قبر دیکھو جس میں وہ پڑا تھا، لیکن اب وہ یہاں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ زندہ ہے۔ عزیزو، یسوع زندہ ہے۔ مسیح کی قبر خالی ہے۔ مریم مگدلینی اور دوسری مریم جو قبر پر آئیں، فرشتے نے انہیں بتایا کہ یسوع مردہ نہیں بلکہ یسوع زندہ ہے۔ وہ یہاں نہیں، یعنی قبر میں نہیں، کیونکہ وہ زندہ ہے۔ متی کی انجیل 28واں باب اور اس کی جب ہم 8ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یہ خبر جو انہیں ملی ہے، اب اس خبر کو مسیح کے شاگردوں تک پہنچانے کے لیے وہ دوڑی، اور چاہتی تو آہستہ سے آ سکتی تھی۔ اور بائبل مقدس میں جب ہم متی کی انجیل 28واں باب اور اس کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور سبت کے بعد ہفتہ کے پہلے دن پاؤں پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں۔ قبر کو دیکھنے آئیں، آنا اور پھر جانا، دونوں میں بڑا فرق ہمیں نظر آتا ہے۔ آئی ہے آرام سے، آہستہ چل کر، لیکن خبر سن کر دوڑی ہے، اس لیے کہ اب ان کے اندر خوشی ہے، اب ان کے اندر اس خبر کو سن کر یہ جذبہ ہے کہ ہم اس کے شاگردوں کو یہ خبر سنائیں، اور جس قدر ممکن ہو ہم جلد پہنچیں، جس قدر ممکن ہو ہم ان تک مسیح کے جی اٹھنے کی اور مسیح کے زندہ ہونے کی خبر جلد از جلد پہنچائیں، تاکہ وقت زیادہ نہ لگے، اور اگر چل کر جاتی تو وقت زیادہ لگتا۔ لیکن وہ دوڑیں اس وجہ سے کہ یہ خوشی کی خبر جو ان تک ہے، ابھی ان تک محدود ہے، اس خبر کو اس کے شاگردوں تک پہنچائیں، اس میں تاخیر نہ ہو، اس میں دیر نہ لگے، اور اس لیے وہ خوشی کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ اور بڑی خوشی کی خبر لے کر، یعنی خوشخبری لے کر وہ دوڑی۔ جب آپ کی زندگی میں مسیح کے زندہ ہونے کی خوشخبری ہے، جب آپ کی زندگی میں مسیح کے زندہ ہونے کی خبر ہے، تو پھر آپ دوڑیں گے تاکہ دوسروں کو سنائیں کہ مسیح زندہ ہے، دوسروں کو بتائیں کہ مسیح موت اور قبر پر فتح پا کر زندہ ہے۔ آپ دوڑیں گے، آپ سنائیں گے اوروں کو یہ خبر کہ یسوع موت اور قبر کے بندھن توڑ کر مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس لیے کہ وہ زندہ ہے۔ یہ کتنی عظیم خبر ہے، یہ کتنی بڑی خبر ہے،
اور کتنا بڑا واقعہ ہے، اس لیے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ آج ہمارا مضمون ہے یسو زندہ ہے، اور یہ خبر جب ان خواتین کو ملتی ہے کہ یسو زندہ ہے، یہ خبر فرشتوں نے انہیں بتائی ہے، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، اور اگر لاش وہاں نہیں ہے تو لاش اٹھائی جا سکتی ہے، اسے کوئی لے جا سکتا ہے، اور وہ ثبوت بھی شاید ناکافی ہوتا، پھر بھی وہ سوچتی اور ان کے ذہن میں خیال آتا، لیکن یسوع زندہ ہے اور اسے موت اور قبر پر فتح پائی ہے۔ اب زندہ مسیح جو خبر رکھتے ہیں ان سے ملتا بھی ہے۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس کو دیکھیے، متی کی انجیل 28واں باب 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا سلام، انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے مسیح ان سے ملا، زندہ ملتا ہے، مردہ مل نہیں سکتا، اور زندہ بولتا ہے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے یسوع ان سے ملا اور اس سے کہا سلام، اور بائبل مقدس میں سلام کے معنی سلامتی کے ہے۔ زندہ ہے تو وہ آپ کی سلامتی چاہتا ہے، زندہ ہے تو وہ سلامتی کا شہزادہ آپ کی زندگی میں سلامتی کو، آپ کی زندگی میں چین کو، آپ کی زندگی میں امن کو، امن و آشتی کو آپ کی زندگی میں اپنی ملاقات سے لاتا ہے۔ مسیح زندہ ہے، یسوع زندہ ہے، اور ایسٹر مسیحوں کے لیے سلامتی کا پیغام ہے، اور سلامتی کا شہزادہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے تاکہ انہیں سلامتی بخشے، ان سے ملے۔ زندہ مسیح کی ملاقات سلامتی کا باعث ہے، زندہ مسیح سے ملاقات شادمانی کا باعث ہے، زندہ مسیح سے ملاقات زندگی میں خوشی اور اطمینان کا باعث ہے۔ اس لیے کہ یسوع زندہ ہے، اور وہ جو مردوں سے ملتے ہیں، وہ جو قبروں کی زیارت کرتے ہیں، وہ جو قبروں پر چادریں چڑھاتے ہیں، وہ مردے ان سے ملتے نہیں ہیں، ان سے ملاقات نہیں کرتے، ان سے بات نہیں کر سکتے، ان کو کچھ دے نہیں سکتے، ان کی زندگی میں کوئی کام کر نہیں سکتے، اور وہ سلامتی کے بغیر جاتے ہیں اور سلامتی سے خالی واپس ان مزاروں سے، ان مردوں سے ملاقات کر کے آتے ہیں۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح زندہ ہے، اور زندہ ان سے ملتا ہے، زندہ بات کرتا ہے، زندہ دے سکتا ہے، سلامتی دیتا ہے، برکت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، دانائی بخشتا ہے، اور تدبر اور تفکر کی روح بخشتا ہے، اس لیے کہ وہ زندہ ہے۔ یسوع زندہ ہے، ان سے ملا، اور زندہ مسیح جب آپ کی زندگی میں زندہ مسیح کے زندہ ہونے کی خبر ہے تو وہ آپ سے پرسنلی بھی ملتا ہے، اس لیے کہ وہ زندہ ہے، اور آپ سے مل کر آپ کی زندگی سے بے اطمینانی کو، آپ کی زندگی سے دکھ کو، آپ کی زندگی سے مصیبت کو، آپ کی زندگی سے بیماری کو دور کرتا ہے، اس لیے کہ یسوع زندہ ہے۔ اور یہی خبر بڑی خوشی کی خبر ہے، یہ خبر عظیم خبر ہے کہ یسوع زندہ ہے، اور اسی لیے تمام ایماندار مرد و زن مسیح کے جی اٹھنے پر شاداں و فرحاں ہوتے ہیں، خوشی و مسرت سے لبریز ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں کا اطمینان، کامل اطمینان اور خوشی ہے،
اس لیے کہ ان کا منجی، ان کا شافی، ان کا مہیا کرنے والا اور انہیں برکت دینے والا زندہ ہے۔ کتنا عظیم ہے وہ شخص جس کا منجی زندہ ہو، اور ہم خوش نصیب ہیں، ہم بابرکت ہیں جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع زندہ ہے اور وہ ہم سے ملتا ہے، شب و روز ہم سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، اور اس سے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور وہ ہماری ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔ یسوع زندہ ہے، اسے موت اور قبر پر فتح پائی ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں پہلا کرنتھیوں 15واں باب، پہلا کرنتھیوں 15واں باب 20ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا۔ لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، یعنی حقیقت یہ ہے، فی الواقع فیکٹ یہ ہے کہ یسوع زندہ ہے، اور زندہ ہونے والوں میں وہ پہلا ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیسے پہلا ہے؟ آپ کہیں گے لازر پہلے زندہ ہوا، علیشا کے وسیلہ سے لڑکا پہلے زندہ ہوا، آپ کہیں گے ایلیا کے وسیلہ سے جو لڑکا زندہ ہوا وہ پہلے ہے، لیکن وہ پہلے نہیں، اس لیے کہ وہ زندہ ہوئے اور پھر مر گئے۔ لازر زندہ ہوا پھر مر گیا، اور بائبل بیان کرتی ہے یوحنا کی انجیل میں کہ لازر کو مسیح نے زندہ کیا، لیکن مسیح خود زندہ ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے، لازر زندہ ہوا تو وہ کفن سمیت باہر آیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ وہ پھر مرے گا، اور وہ لڑکا جو ایلیا کے وسیلہ سے زندہ ہوا پھر مرا، اور وہ لڑکا جو علیشا کے وسیلہ سے زندہ ہوا پھر مرا، اور وہ نوجوان جو نائن شہر کی بیوہ کا بیٹا تھا وہ زندہ ہوا اور پھر مرا۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو زندہ ہوا اور ابدالآباد زندہ رہے گا۔ ابھی ہم نے گایا زندہ ہے اب اور زندہ رہے گا۔ اب وہ زندہ ہے، اب اس سے موت اور قبر پر فتح پا لی ہے، اور وہ زندہ رہے گا۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو زندہ ہو کر عبدالآباد زندہ ہے، اس لیے مسیح ان میں پہلا ہے، وہ فرسٹ ہے جو زندہ ہوا اور زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اور اس کے وسیلہ سے ہم زندہ ہوں گے اور زندہ رہیں گے۔ یسوع زندہ ہے، اور جس اعتبار سے وہ زندہ ہے وہ پہلا ہے، وہ فرسٹ ہے۔ فی الواقع یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ پالوس کرنتھس کی کلیسیا کو بیان کرتا ہے، پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور اس کی 20ویں آیت، لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا، فرسٹ فروٹ ہے، پہلوٹا ہے۔ ان میں جو زندہ ہوں گے وہ پہلا ہے، جو زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اور اس کے وسیلہ سے جو زندہ ہوں گے وہ زندہ رہیں گے۔ یسوع زندہ ہے۔ پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ مسیح جو مصلوب ہوا، مسیح جسے دفنایا گیا، مسیح زندہ ہے۔ آج بہت سے لوگ جو اس خبر سے بے خبر ہیں، جو اس بڑی
खुशखबरी से महरूम है और नहीं जानते कि ये जिंदा है। मेरी और आपकी जिम्मेदारी है उन खवातीन की तरह हम दौड़े उनकी तरफ जो ईमान नहीं रखते कि यीशु जिंदा है। हम अपना एक्सपीरियंस बताएं कि यीशु की मुझसे मुलाकात हुई है। अगर आप ताइब नहीं हुए, आपने बपतिस्मा नहीं लिया, आप अभी तक गुनाह के एतबार से मुर्दा है, तो आप तो खुद मुर्दा है। आपको जिंदा मसीह के कदमों में आने की जरूरत है ताकि आप जिंदा हो और दूसरों को बताएं कि यीशु जिंदा है। और बाइबल ये बयान करती है यीशु जो मर गया था वो जिंदा है। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब और उसकी 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं, अब जिंदा मसीह ये इसकी और लोगों से मुलाकात हुई है। अगर किसी एक से ही हो तो वो गवाही नाकाफी होती है, लेकिन जिंदा मसीह कई लोगों पर जाहिर हुआ कि वो जिंदा है और ये सबूत और ये प्रूफ काफी है कि वो जिंदा है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है यीशु जिंदा होकर वो अपने शागिर्दों से मिला। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाज सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को, और सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइशों दिखाई दिया। पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को मसीह के जिंदा होने के सबूत और प्रूफ्स बताता है कि वो जिंदा है, और उसकी मुलाकात उन खवातीन से हुई, उसकी मुलाकात उसके शागिर्दों से हुई, उसकी मुलाकात उन 500 आदमी से हुई, और उसकी मुलाकात कैफा से मुराद पतरस, उससे मुलाकात हुई, और 500 आदमियों से मुलाकात हुई, और फिर कहता है कि याकूब से मुलाकात हुई, और आखिर में पौलुस कहता है कि उससे यीशु की मुलाकात हुई। अब देखें मसीह के जी उठने के कितने गवाह हैं, और आज हम भी इसके गवाह हैं, इसलिए कि वो अपनी कुदरत को हम पर अयां करता है, वो हमें जिंदगी बख्शता, हमारी जरूरियात की तकमील करता और अपने जिंदा होने का सबूत बख्शता है। जैसे मैं ये सबूत दे सकता हूँ कि मसीह जिंदा है और शाफी है, उससे मुझे स्किन कैंसर से शिफा दी, वो जिंदा है और उससे मौत और कब्र पर फतह पाई है, उसकी फतह बीमारियों पर भी है, उसकी फतह हर इंसानी मसले को हल करने के लिए है, इसलिए कि यीशु जिंदा है। और जब आप ये ईमान रखते हैं कि यीशु जिंदा है, आपके इस ईमान से उसकी बड़ी कुदरत आप पर अय्या होती है। असीसो मसीह जिंदा है जिससे मौत और कब्र पर फतह पाई, वो उसकी मुलाकात कई लोगों से हुई है। यीशु जिंदा होने के बाद खवातीन से मिला, मरियम मगदलीनी से उसकी मुलाकात हुई, और पतरस से उसकी मुलाकात हुई, और इसी तरह लूका की इंजील 24वां बाब 13वीं आयत से 31वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो अमाउस की राह पर 2 शागिर्दों से मसीह की मुलाकात हुई, 11 शागिर्दों से मुलाकात हुई, और यूहन्ना की इंजील 21वां बाब पहली आयत से 14वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो 7 शागिर्दों से मसीह की मुलाकात हुई, 500 से ज्यादा भाइयों से उसकी मुलाकात हुई, और ये सबूत काफी है उन बेईमानों के लिए जो ईमान नहीं रखते कि यीशु जिंदा है, बल्कि इससे भी बढ़कर कि वो जिंदा है, वो उनसे भी मिलता है जो ईमान नहीं रखते। जैसे तोमा, उसे कहा तुमसे मुलाकात हो गई है, लेकिन मैं तो उस वक्त मानूंगा
کہ یسوع زندہ ہے جب میں اس کے بدن کو دیکھ نہ لوں اور جب تک میں ان سوراخوں میں انگلیاں ڈال کر یہ اطمینان نہ کر لوں کہ یہ وہی بدن ہے، اور جب تک میں ان زخموں کو دیکھ نہ لوں، میں اس بدن کو جس پر کوڑے برسائے گئے، وہ بدن جس پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، بعض اوقات آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، شاید کسی روح کی صورت میں ہے، لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اس کا جسم جی اٹھا، اسی جسم کے ساتھ، اسی بدن کے ساتھ، اسی بدن پر جس پر کوڑے برسائے گئے، اسی بدن کے ساتھ جی اٹھا جس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اور جس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، اور جس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا۔ اور بائبل بیان کرتی ہے اس بے ایمان جس کا ایمان نہیں تھا اور ایمان نہیں رکھتا تھا، اور اس سے سوچا جب تک میں خود دیکھ نہ لوں، جب تک مشاہدہ نہ کر لوں، جب تک ان سوراخوں میں انگلیاں نہ ڈال لوں اور ان زخموں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں، میں یقین نہیں کروں گا۔ لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ یسوع زندہ ہے۔ یسوع وہاں آ گیا، اس سے کہا اے توما دیکھ یہ وہی بدن ہے، اب دیکھ لے یہی زخم ہے۔ اس سے چیک کیا اور اس سے جان لیا ہاں یہ وہی بدن ہے۔ اسے پہچان لیا کہ یہی یسوع ہے، اور اسے پہچان لیا کہ ہاں یہ وہی بدن ہے۔ عزیزو یسوع زندہ ہے، اور مسیح نے فرمایا تو تو دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائیں۔ کس بات پر؟ کہ یسوع زندہ ہے۔ اور ہم اس اعتبار سے خوش نصیب ہیں، ہم مبارک ہیں، ہم بلیسڈ ہیں، ہم بابرکت ہیں۔ مبارک کے معنی بابرکت کے ہیں، ہم بلیسڈ ہیں اس لیے ہم نے ان توما کی طرح ان زخموں کو نہیں دیکھا، بلکہ ایمان رکھا کہ وہ زندہ ہے، اور اس نے پھر اپنے زندہ ہونے کا ثبوت ہمیں دیا ہے۔ عزیزو ایسٹر اس ایمان کے بغیر بے معنی ہے۔ آپ صرف اچھے کپڑے پہن لیں لیکن آپ کا ایمان کمزور ہو، آپ پھر جادوگروں کے پاس جائیں تو یہ ایسا ہی ہے کہ آپ ظاہری طور پر مانتے ہیں لیکن باطنی طور پر آپ کا دل تسلیم نہیں کرتا۔ لیکن میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آج دلیری سے آپ سے کہہ دوں کہ یسوع زندہ ہے، اور جب آپ ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت آپ کی زندگی میں دیتا ہے، آپ کے دکھ کو دور کرتا ہے، آپ کے بحران کو دور کرتا ہے، آپ کی بیماریوں کو دور کرتا ہے، آپ کی کمزوریوں کو دور کرتا ہے۔ ہر ایک مسئلے کا حل اس کے پاس ہے، اس لیے کہ وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ اور آج آپ بھی زندہ مسیح کے قدموں میں جھک جائیں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل 28واں باب، متی کی انجیل 28واں باب نامیات میں لکھا ہے، اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ آج زندہ مسیح کے قدموں کو پکڑ لے، آج سجدہ ریز ہو جائیں اور یہ اعتراف کرنا ہے کہ مسیح تو زندہ ہے۔ سجدہ کرنا کہ تو زندہ ہے، سجدہ کریں تو زندہ ہو، کسی قبر کو نہیں۔ اور آج بہت سے لوگ ہیں جو قبر پرستی کرتے ہیں، قبروں کے سامنے جھکتے ہیں۔ ہم صرف اور صرف زندہ مسیح کے سامنے جھکتے ہیں، اس زندہ کے قدموں میں جھکتے ہیں، اس لیے کہ وہ زندہ ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور آج ہم بھی سجدہ کریں، اس کے قدموں پر جھک جائیں۔ اور میں چاہوں گا کہ سب سجدے کے معنی ہے کہ سر آپ کا زمین تک آئے، جھک جائے، اس کے زندہ ہونے کا اعتراف کرے اس ایمان کے ساتھ، ہاں مسیح تو زندہ ہے۔ میں اپنا سر جھکاتا ہوں اور تیرے قدموں میں جھک جاتا ہوں۔ جب آپ اس کے قدموں میں جھک جاتے ہیں تو وہ فی الحقیقت آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔
हालेलुया, हालेलुया। आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, तेरा शुक्र करता हूं कि तू जिंदा है, और इसीलिए खुदावंद हम जिंदा को सजदा करते हैं। आइए सो तूने मौत और कब्र पर फतह पाई, तूने मौत के बंधनों को तोड़ा, मौत को अपनी मौत से नेस्त किया है। तेरा शुक्र हो कि तू जिंदा है। आज ये सर तेरे हुजूर झुके हैं, इस बात की अलामत है, हम एतराफ करते हैं, यकीन करते हैं, ईमान रखते हैं कि फिल हकीकत मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तू जिंदा है और अपने लोगों पर अपनी बरकत को निछावर करता है। और खुदावंद ऐ जिंदा मसीह, इन्हें अपनी बरकत से मामूर रख और तेरे कभी हाथ के नीचे रहें, यीशु के अजीम और जलाली नाम से, आमीन।